درماندہ عشق قسط نمبر 13۔ دوسرے دن الصبح کیفیہ اور نرجس کو ان کے آبائی مکان روانہ کر دیا گیا۔ کیفیہ کے ساتھ ہی 8 سالہ شازیہ بھی چلی گئی تھی۔ اب حویلی میں سعدیہ اور 2 بچے رہ گئے تھے، 5 سال کا اسماعیل اور 3 سال کا ابراہیم۔ نرجس جاتے جاتے داؤد کو دھمکی دیتی گئی تھی کہ اگر اسے دھوکہ دیا تو اس کا نتیجہ برا نکلے گا، لیکن اس دھمکی کا داؤد پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ داؤد ایک عورت سے ڈرنے والا انسان نہیں تھا۔ دونوں کے جانے کے بعد کئی دن تک داؤد نے سعدیہ سے کوئی خاص ملاقات نہیں کی۔ کھڑے کھڑے گیا اور مزاج پرسی کر کے چلا آیا۔ اس دوران اس نے سعدیہ کو بہت اداس محسوس کیا۔ وہ سعدیہ سے اتنا لاتعلق بن چکا تھا کہ سعدیہ کو شدید احساس تنہائی ستانے لگا۔ پہرے داروں اور خدمتگاروں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ سعدیہ کے کمرے کے قریب بھی نہ جائے۔ اس طرح وہ سعدیہ کے دل میں تنہائی کا شدید احساس اور خوف پیدا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ جب سعدیہ تنگ آ جائے گی تو اس کے پاس ضرور آئے گی۔ چنانچہ 2-4 سرسری ملاقاتوں کے بعد داؤد نے سعدیہ کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا۔ اتنی بڑی حویلی میں سعدیہ کو یوں محسوس ہونے لگا گویا وہ تنہا رہ رہی ہو۔ اس کو دونوں وقت کا کھانا پہنچا دیا جاتا اور اس کے بعد کسی کی شکل تک دکھائی نہ دیتی۔ اسی طرح 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ ایک دن شام کو جب کھانا پہنچایا گیا تو سعدیہ نے بوڑھے خدمتگار کو روک لیا، پوچھا، بابا کیا بات ہے؟ کیا داؤد کہیں گئے ہوئے ہیں؟ بابا نے جواب دیا، گئے تو کہیں بھی نہیں، ہاں مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ سعدیہ نے پوچھا، وہ واپس کب آتے ہیں؟ بابا نے جواب دیا، تقریباً عشاء کے وقت۔ پھر پوچھا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ سعدیہ نے کہا، خاص بات تو کوئی بھی نہیں، وہ میرے پاس مزاج پرسی کو 1 ہفتے سے نہیں آئے۔ بابا نے پوچھا، کیا انہیں بھیج دوں آپ کے پاس؟ سعدیہ نے جواب دیا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بابا واپس چلا گیا اور سعدیہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ بڑے شش و پنج میں تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کو حویلی کے سناٹے میں ڈر لگنے لگا تھا۔ بابا سے بات کرنے کے بعد وہ 2 دن اور خاموش رہی، لیکن پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور مغرب کے بعد دونوں بچوں کو ساتھ دے کر داؤد کے پاس پہنچ گئی۔ داؤد نے اس کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا مگر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ سعدیہ کو دیکھ کر مسکرایا اور رومال سے منہ پوچھنے لگا۔ سعدیہ کا خیال تھا کہ داؤد اسے دیکھتے گھبرا کر کھڑا ہو جائے گا اور خیریت پوچھے گا، لیکن اس نے سرد مہری سے کام لیا تو سعدیہ کے دل کو چوٹ لگی۔ وہ داؤد کے قریب پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ داؤد نے بے رخی سے پوچھا، سعدیہ خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ سعدیہ بکھری ہوئی تھی، بولی، یہ مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے آخر؟ داؤد نے حیرت سے پوچھا، کیسی سزا؟ کون دے رہا ہے تمہیں سزا؟ سعدیہ نے کہا، اتنی بڑی حویلی میں تنہا نہیں رہ سکتی۔ داؤد نے اس کا مذاق اڑایا، تو تم تنہا ہو؟ کب اتنی بڑی حویلی میں؟ سعدیہ نے بگڑ کر کہا، میں بالکل تنہا ہوں، میرے کمرے میں ان 2 بچوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور میرے کمرے کے آس پاس دور دور تک خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ داؤد نے جواب دیا، ہاں یہ تو ہے، اور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کیا کر سکتا ہوں؟ آپ یہ کر سکتے کہ مجھے بھی نرجس اور کیفے کے پاس بھیج دیجئے، لیکن میں تو وہی کروں گا جو نظام تمہارے بارے میں لکھے گا۔ اس نے تمہاری بابت یہی لکھا تھا کہ تمہیں حویلی میں روکے رکھوں، چنانچہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ سعدیہ نے بل بلا کر کہا، لیکن میں تو احساس تنہائی اور خوف سے مر جاؤں گی۔ داؤد نے جواب دیا، ہاں اس کا علاج البتہ ہے، اگر تم پسند کرو تو یہاں میرے کمرے سے مہلک دوسرے کمرے میں منتقل ہو جاؤ، اس طرح احساس تنہائی بھی دور ہو جائے گا اور خوف بھی مٹ جائے گا۔ سعدیہ نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد بولی، میں ایک شرط پر آپ کے قریب آ سکتی ہوں۔ کون سی شرط؟ کیسی شرط؟ یہ کہ آپ مجھے پریشان نہیں کریں گے۔ یہ عجیب شرط ہے تمہاری، میں تمہیں کتنی بار تنگ کیا آخر؟ سعدیہ نے شرمندگی سے جواب دیا، تنگ تو ایک بار بھی نہیں کیا، لیکن مجھے نہیں معلوم کیوں یہ خدشہ ضرور محسوس ہوتا ہے۔ داؤد نے طنزاً کہا، خدشہ تو میں بھی محسوس کرتا ہوں۔ سعدیہ نے پوچھا، آپ کس قسم کا خدشہ محسوس کرتے ہیں؟ یہی کہ میرے قریب آ کر کہیں تم مجھے تنگ نہ کرنے لگو۔ سعدیہ کو ہنسی آ گئی، یعنی میں آپ کو تنگ کروں گی؟ یعنی میں اور آپ؟ داؤد بھی ہنسیا بولا، کیوں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ سعدیہ نے کہا، آپ نے تو باتوں کا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ میں آپ کو تنگ کروں گی، یہ عجیب بات کہی آپ نے، اور میں تم کو تنگ کروں گا؟ میری بات سے زیادہ عجیب بات یہ ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اپنا کمرہ چھوڑ کر آپ کے مہلکہ کمرے میں چلی آؤں؟ داؤد نے جواب دیا، بس یہی ایک حل ہے تمہاری تنہائی کے احساس اور خوف کو دور کرنے کا۔ سعدیہ نے کہا، میں آج ہی برابر والے کمرے میں چلی آؤں گی۔ داؤد نے کہا، آج ہی نہیں، اسی وقت، ابھی، آخر دیر کس بات کی؟ سعدیہ نے درخواست کی، تب پھر 2 ایک خدمتگار میرے ساتھ کر دیجئے،
تاکہ میں اپنا سامان یہاں لے آؤں۔ داؤد نے باہر جاتے ہوئے کہا، ہاں یہ کام کر دوں گا، ابھی لو۔ داؤد باہر گیا اور 2 خدمتگاروں کو بلا لیا۔ انہیں حکم دیا کہ سعدیہ اور دونوں بچوں کا سامان ملکہ کمرے میں لے آیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور ذرا ہی دیر میں سعدیہ برابر والے کمرے میں آ گئی۔ خدمتگاروں کے چلے جانے کے تھوڑی دیر بعد داؤد سعدیہ کے پاس کر پوچھا، سعدیہ کہو کیا حال ہے؟ اب تو خوش ہو، ڈر خوف تو نہیں لگ رہا؟ سعدیہ نے نظریں ملائے بغیر جواب دیا، شاید اس کمرے میں خوش رہوں گی، یہاں ڈر نہیں لگے گا۔ داؤد نے واپس جاتے ہوئے کہا، چلو بڑی خوشی کی بات ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے بے تکلفی سے یاد کر لینا۔ سعدیہ نے داؤد کو جاتے دیکھا اور اس کے چلے جانے کے بعد کمرے کو اندر سے بند کر کے بیٹھ گئی۔ داؤد کو نظام اور فیروز بخت کی واپسی کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ رات کے سناٹے میں انتظار کی شدت کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی تھی۔ اس کو رہ رہ کر خیال ستا رہا تھا، اسے نظام پر بھی غصہ بہت آ رہا تھا اور بار بار جی میں یہی آ رہا تھا کہ نظام جیسے ہی سامنے آئے اس کو ذلیل و خوار کر کے باہر نکال کیا جائے۔ ابھی وہ ان خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ سعدیہ کے کمرے سے رونے کی آواز سنائی دی۔ سعدیہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ داؤد بے چینی سے اٹھا اور سعدیہ کے کمرے کا دروازہ تھپ تھپانے لگا۔ کافی دیر بعد اندر سے سعدیہ کی آواز آئی، کون ہے؟ کیا بات ہے؟ داؤد نے کہا، دروازہ کھولو، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ سعدیہ نے دروازہ کھول دیا اور اپنے پلنگ پر کنارے پر دبک گئی۔ داؤد نے کمرے کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، سعدیہ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی تھی؟ سعدیہ نے جواب دیا، میں نے آپ کی بابت بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ بیان کروں یا نہ کروں۔ داؤد نے کہا، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، اپنا خواب بیان کرو۔ سعدیہ نے داؤد کو کھڑا دیکھ کر بیٹھنے کی درخواست کی۔ داؤد سعدیہ کے سامنے بیٹھ کر کہا، ہاں تو وہ خواب بیان کرو جو ابھی ابھی تم دیکھ چکی ہو۔ سعدیہ نے رک کر کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی عورت آپ کے کھانے میں زہر ملا رہی ہے اور وہ زہر آلود کھانا آپ نے کھایا تو آپ کی حالت غیر ہونے لگی، آپ چکرا کر ڈھیر ہو گئے اور میں نے آپ کو سہارا دے کر اٹھایا تو میں خود بھی لڑک گئی۔ اس کے بعد میں نے کئی عورتوں کو بلا کر دریافت کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو ان میں سے ایک عورت نے جواب دیا کہ بکواس بند کرو، ہماری جو سمجھ میں آئے گا وہ کریں گی۔ سعدیہ چپ ہو گئی۔ داؤد نے پوچھا، بس یا کچھ اور؟ بس اتنا ہی دیکھا خواب میں نے۔ داؤد ہنسا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری بابت بہت کچھ سوچتی رہی ہو۔ سعدیہ نے گھبرا کر جواب دیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کی بابت کیوں سوچنے لگی؟ داؤد نے سوئے ہوئے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نیند ہو تو ایسی کہ تمہاری چیخو پکار سے بھی بچوں کی آنکھ نہیں کھلی۔ سعدیہ چپ رہی۔ داؤد نے کہا کہ تم اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتی ہو؟ سعدیہ نے پوچھا، کہ آپ اس کی تعبیر بتا سکیں گے؟ کیوں نہیں، بتا کیوں نہیں سکوں گا، تب پھر بتائیے۔ داؤد نے اٹھتے ہوئے کہا، یہاں نہیں، بچے جاگ جائیں گے، میرے کمرے میں چلو، وہاں تعبیر بتاؤں گا۔ سعدیہ نے کہا، نہیں میں آپ کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، جو کچھ بتانا ہے یہیں بتا دیجیے۔ داؤد نے ذرا ترش لہجے میں کہا، سعدیہ اتنی بے اعتباری بھی کس کام کی؟ سعدیہ نے دھیمی آواز میں کہا، بے اعتباری کی بات نہیں، میں تو احتیاط کر رہی ہوں۔ داؤد نے سختی سے کہا، کیسی احتیاط، کہاں کی احتیاط؟ تم میرے کمرے میں آؤ یا میں تمہارے کمرے میں چلا آؤں، بات ایک ہی ہے۔ سعدیہ کھڑی ہوگی بولی، بس ذرا سی دیر کے لیے آپ کے کمرے میں چل سکتی ہوں، چلیے میں چلتی ہوں۔ داؤد نے جواب دیا، یہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کیوں؟ سعدیہ نے کہا، آپ میری بات کا ملا مان کے شاید بے اعتباری ہمارے دل میں اس لیے موجود ہے کہ لوگوں کی زبان سے ڈر لگتا ہے۔ لوگوں کی بات، تو یہاں کون سے لوگ ہیں جن سے تم خوفزدہ ہو؟ سعدیہ داؤد کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی، بولی چلیے چلتی ہوں، لیکن تعبیر ذرا جلدی بتا دیجیے گا تاکہ میں فوراً واپس آ جاؤں۔ داؤد اور سعدیہ ایک ساتھ باہر نکلے اور ایک ساتھ ہی داؤد کے کمرے میں داخل ہوئے۔ داؤد نے اپنے مسیری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم وہاں مسیری پر بیٹھ جاؤ۔ سعدیہ نے پوچھا، اور آپ کہاں بیٹھیں گے؟ داؤد نے جواب دیا، میں تپائی پر بیٹھ جاؤں گا، اور وہ فوراً ہی تپائی پر بیٹھ گیا۔ سعدیہ مسیری پر بیٹھ گئی۔ اپنی عزت افزائی پر وہ بے حد خوش تھی۔ سعدیہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اب کہیے۔ داؤد نے کہا، اچھا تو سنو اور میری باتوں پر غور کرو۔ سعدیہ نے کہا، ارشاد، میں ہمتن گوش ہوں۔ داؤد نے کہا، تو سنو، تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ آدمی کی فطرت ہے کہ اس کو جس کام سے روکا جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ آدم کو خدا نے منع کیا تھا کہ گندم کے قریب مت جانا، لیکن آدم نے اس حکم کے خلاف کیا اور یہ گناہ کر کے چھوڑا۔ سعدیہ پریشان تھی کہ داؤد کہنا کیا چاہتا ہے، بولی، ہاں یہ بات تو ہے، لیکن اس طرح آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ داؤد نے جواب دیا، اگر میں اپنا مطلب کسی تمہید کے بغیر بیان کروں
تو شاید تم ناراض ہو جاؤ۔ سعدیہ نے اطمینان دلایا، نہیں میں ناراض نہیں ہوں گی، آپ کو جو کہنا ہے فوراً کہہ ڈالیے۔ داؤد نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ نرجس اور کیفیہ اس سے کیا چاہتی ہیں؟ سعدیہ نے جواب دیا، جانتی ہوں، وہ دونوں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ داؤد نے کہا، اگر تمہیں یہ معلوم ہے تو یہ بات بھی جانتی ہوگی کہ میں اس معاملے میں کس حد تک سنجیدہ ہوں۔ سعدیہ نے جواب دیا، شاید آپ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ بے شک تم نے صحیح اندازہ لگایا، میں ان سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ وہ دونوں میرے معیار پر پورا نہیں اتری۔ سعدیہ خاموش ہو گئی۔ داؤد نے کچھ دیر بعد سعدیہ کو بولنے کا انتظار کیا، پھر بولا، اور سعدیہ تم ایک بات تو مجھے بتاؤ۔ پوچھئے، ایک بات تو کیا 10 باتیں بتاؤ گی۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اسے تو میں نے کبھی دیکھا تک نہیں۔ سعدیہ نے جواب دیا، اگر میں آپ کے سوال کا جواب نہ دوں تو یہ کہ تم مجھے تنگ کرنے کے لیے منع کیا ہے، لیکن میں تمہیں تنگ کرنا شروع کر دوں گا۔ سعدیہ کھڑی ہو گئی، تو یہ ارادے ہیں آپ کے؟ اب میں سمجھی آپ کی باتوں کا اصل مطلب۔ اگر میری باتوں کا مطلب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہے تو جلدی سمجھ میں آ گیا۔ ہاں تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، اس کی کچھ خیر خبر ہے یا نہیں؟ سعدیہ نے جواب دیا، میرا شوہر بھی آپ ہی کی طرح ایک تاجر کا گماشتہ ہے اور عرصے سے پردیس گیا ہوا ہے۔ میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زندہ بھی ہے یا غربت میں ہی کہیں مر کھپ گیا۔ نہیں، وہ زندہ ہے اور ایک نہ ایک دن واپس ضرور آئے گا۔ مگر آپ یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سعدیہ، میں زیادہ ہیر پھیر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا دیر رک کر اس نے سعدیہ کے تاثرات کا اس کے چہرے سے اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ سعدیہ کوئی جواب دیے بغیر دروازے کی طرف بڑھی، لیکن داؤد نے دروازے کو اندر سے مقفل کر رکھا تھا۔ سعدیہ تالا دے کر غصے میں داؤد کی طرف مڑی اور سختی سے داؤد کو حکم دیا، تالا کھول دیجیے ورنہ اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا۔ داؤد نے سمجھایا، دیکھو سعدیہ، جذبات سے یہ کام نہ لو اور میری پیشکش پر اچھی طرح غور کر لو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہوگا کہ میری بات مانو یا نہ مانو۔ اور پھر اس کی پرواہ کے بغیر سعدیہ اس کی بات سن بھی رہی ہے نہیں، وہ بولتا رہا، میں تم سے شادی کر کے مہر معجل کے 50,000 فوراً ہی دے دوں گا۔ اس کے علاوہ اپنا پورا کاروبار اور املاک بھی نصف تمہیں دے دوں گا۔ سعدیہ بھی پھسل گئی، وہ متذبذب لہجے میں بولی، یہ کیسی پیشکش فرما رہے ہیں آپ؟ شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ میں بڑی مستغنی عورت ہوں، میں حریص یا تالے ہرگز نہیں۔ داؤد نے جواب دیا، ہائے سعدیہ، یہ تم کس چکر میں پڑی ہو؟ حریص اور تالے ہونا کوئی بری بات تو نہیں۔ میں نے کہا نہ کہ میں تمہیں خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایک شادی شدہ عورت اسی وہ خوش رہ سکتی ہے جب اس کا شوہر اس کے پاس ہو اور اللہ نے مال و زر سے بھی نواز رکھا ہو۔ یہ کہتے کہتے داؤد نے سعدیہ کا ہاتھ پکڑ لیا، بولا، ذرا دیر بیٹھو تو صحیح، بھاگ کیوں رہی مجھ سے؟ سعدیہ نے کہا، لیکن میں شادی شدہ عورت ہوں۔ مت گھبراؤ سعدیہ، مت گھبراؤ، کوئی پرواہ نہیں۔ میرے اللہ، آپ کس قسم کے انسان ہیں آخر؟ داؤد نے کہا، میں تاجر ہوں، زندگی کے جملہ معاملات پر تاجرانہ نظر رکھتا ہوں۔ اب سعدیہ بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ کافی دیر بعد مزمل سعدیہ نے داؤد سے شوخ لہجے میں کہا، او جناب، کمال تو یہ ہے کہ آپ نے شادی نہ کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ کو اپنے نفس پر قابو نہیں تو شادی ضرور کر لیجئے، اب تجرد آپ کے بس کا نہیں رہا۔ داؤد نے جواب دیا، اپنے شوہر سے طلاق لے لو، اس کے بعد اپنے تجرد کا میں مستقل علاج بھی تلاش کر لوں گا۔ سعدیہ نے اوپری دل سے جو کچھ بھی کہا وہ اس کے دل کی آواز نہیں تھی۔ جس ماحول میں آدمی پلتا بڑھتا اور زندہ رہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ داؤد کی بے کیفی اور اس کے رد عمل سے اچھی طرح واقف تھی۔ چنانچہ سعدیہ نے اس رات کے بعد داؤد سے تعاون کرنا شروع کر دیا اور نرجس اور کیفے کی طرح شادی کی آس لگا بیٹھی۔ 2 ہفتے بعد داؤد نے نرجس اور کیفیہ کو حویلی میں واپس بلا لیا۔ اب تینوں اس امید میں تھی کہ داؤد ان سے شادی کر لے گا اور وہ ملک التجار کی بیوی بن کر عیش کریں گی۔ یہ داؤد کا کمال تھا، اس نے ان تینوں کو الگ الگ جس طرح یقین دلایا تھا کہ ہر ایک کو اپنی جگہ یہ یقین تھا کہ داؤد اس سے شادی کرے گا۔ 25-26 دن کے بعد نظام اور فیروز بخت بھی احمد آباد پہنچ گئے۔ فیروز بخت کا خیال تھا کہ احمد آباد پہنچتے ہی نظام کی خبر لی جائے گی، لیکن داؤد نے خوش اخلاقی سے نظام کو خوش آمدید کہا، فیروز بخت کو حویلی میں چھوڑا اور نظام کو فوراً ہی دوسری حویلی لے گیا اور اس کی صورت بندر کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگا۔ چند گھنٹے بعد اس نے نظام کو اپنے 2 منشیوں کے حوالے کر دیا اور خود حویلی میں واپس آ گیا۔
یہاں فیروز بخت سے اس کی ردا سنی۔ اس نے بڑی آزردگی اور افسوس سے نظام کے ظالمانہ سلوک کی داستان سنا ڈالی۔ فیروز بخت کو یقین تھا کہ اس کی داستان کا داؤد پر اثر ضرور ہوگا، لیکن داؤد نے یہ کہہ کر فیروز بخت کو بہت مایوس کیا کہ صورت میں اس کے ساتھ جو کچھ پیش آیا بہت ضروری تھا، کیونکہ فیروز بخت کو ایک نہ ایک دن ملک التجار بننا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے ہر قسم کے تجربوں سے گزار دیا جائے۔ اس کے بعد داؤد کیفیہ، سعدیہ اور نرجس کے پاس پہنچا اور انہیں نظام کے آ جانے کی خبر سنائی۔ اس خبر سے سعدیہ اور کیفیہ تو بہت خوش ہوئی، لیکن نرجس فکر و تردد میں پڑ گئی۔ یا داؤد نے نہایت ہوشیاری اور چلاکی سے تینوں کو الگ الگ یہ درس دیا کہ خبردار، جو نظام کے داؤد کی حرکات کے بارے میں کچھ بتایا، اس نے تینوں سے یہی کہا کہ وہ ان سے شادی ضرور کر لے گا، لیکن نہایت عزت اور وقار کے ساتھ۔ سعدیہ اور کیفیہ سے بات کرنے کے بعد داؤد نے سب سے آخر میں اس نے نرجس کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، نرجس، تیرا بھائی نظام آ چکا ہے، اب بتا تیرا کیا منصوبہ ہے؟ نرجس نے کسی قدر مایوسی سے کہا، میرا کوئی منصوبہ نہیں، منصوبہ تو آپ کا ہوگا اور آپ مجھے اپنے منصوبے میں مطلع کریں۔ داؤد نے جواب دیا، میرا منصوبہ یہ ہے کہ میں اپنا پیغام دوں اور نظام کو مجبور کر دوں کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے کر دے۔ نرجس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری، بولی، آپ مجھ سے اتنا سنگین مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ داؤد نے حیرت سے کہا، میں مذاق کر رہا ہوں تم سے؟ نرجس نے جواب دیا، ہاں آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، سنگین مذاق۔ میں اتنی نادان اور کم عقل بھی نہیں کہ آپ کی بات ہی نہ سمجھ سکوں۔ داؤد نے تیوری پر بل ڈال کر پوچھا، یعنی تمہارے خیال میں تم سے فریب کر رہا ہوں؟ بالکل 100% فریب، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ داؤد نے پوچھا، اور اگر میں تم سے شادی کر لوں تو کیا کرو گی تم؟ نرجس نے جواب دیا، 100 رکعت نماز شکرانہ ادا کروں گی، اور کیا کروں گی؟ داؤد نے باہر جاتے ہوئے کہا، تب پھر نماز شکرانہ کی تیاری کرو، کیونکہ میں تم سے شادی کر کے ہی رہوں گا۔ اب داؤد کو نظام کا انتظار تھا۔ وہ مغرب کے بعد حویلی میں داخل ہوا۔ داؤد نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ فیروز بخت کو نظام سے چند قدم دور لے کر سمجھایا، فیروز بخت، اب تو نظام کی شکایتیں نہیں کرے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ نظام میری کسی بات سے ناراض ہو کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، میں کسی کو بھی ناراض نہیں کر سکتا، اب مطمئن رہے۔ نظام نے کچھ دیر تو داؤد سے باتیں کی۔ اس کے بعد نرجس، سعدیہ اور کیفیہ کے پاس جانے لگا تو داؤد نے اسے روک لیا اور کہا، نظام، جب تم اپنی بہنوں سے باتیں کر چکو تو چند باتیں مجھ سے بھی کر لینا۔ نظام نے کہا، میں آپ سے باتیں ضرور کروں گا، لیکن آپ سر دست مجھے بتائیں کہ لڑکیوں نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا؟ داؤد نے کہا، انہوں نے مجھے ذرا بھی پریشان نہیں کیا، لیکن ان کی وجہ سے میں واقعی پریشان ہو گیا ہوں۔ نظام نے بے چینی سے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ داؤد نے جواب دیا، میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے آج تک سعدیہ اور کیفیہ کو خوش نہیں دیکھا، اور نہ ان دونوں کے شوہروں کو دیکھا کہ ایک آدھ بار آ کر اپنی شکلیں دکھا جاتے، لیکن دونوں میں سے ایک کو بھی نہیں دیکھا، معلوم نہیں کیوں۔ نظام نے ٹھنڈی سانس بھری، میں آپ کا غم سمجھ گیا میرے آقا، میں بھی اس بات سے ذرا خوش نہیں کہ شادیاں تو دونوں کی ہی کر دیں، لیکن دونوں ہی بیوگی جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ داؤد نے کہا، میں نے اس کا حل تلاش کر لیا ہے۔ نظام نے خوش ہو کر پوچھا، وہ حل مجھے بھی بتائیں تاکہ میں ان دونوں کو کرب و اذیت سے نجات دلا دوں۔ داؤد نے جواب دیا، تم ان دونوں کو طلاق دلوا دو۔ نظام چونک پڑا، میں انہیں طلاق دلوا دوں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ داؤد نے بڑے اطمینان سے کہا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ طلاق کے بعد میں ان دونوں کی شادیاں ایسی جگہ کروا دوں گا کہ دونوں تاحیات مزے کریں گی، عیش کریں گی۔ نظام نے کہا، اچھا پہلے میں اپنی بہنوں سے مل لوں، اس کے بعد اس موضوع پر آپ سے اطمینان سے باتیں کروں گا۔ داؤد نے بھی اجازت دے دی، اچھا جاؤ، پہلے اپنی بہنوں سے باتیں کراؤ، بقیہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ نظام کے اندر جاتے ہی داؤد نے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر لی۔ وہ اس کے لیے پوری طرح تیار تھا کہ اگر نظام اندر سے مشتعل نکلا تو اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا۔ اس نے اپنے 3 طاقتور کارندوں کو اپنے کمرے میں چھپا دیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ وہ جیسے ہی تالی کی آواز سنیں باہر نکل آئے اور داؤد جس طرف اشارہ کرے بے خوف و خطر اس کا کام تمام کر دے۔ اس نے فیروز بخت کو اپنی کاروباری حویلی میں روانہ کر دیا اور کہا، تو یہ چند راتیں وہیں گزارنا ہوگی۔ داؤد نے کئی گھنٹے بڑی بے چینی میں گزار دیے۔ نظام کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آخر نصف شب کو وہ آیا اور داؤد سے کہا، میرے آقا اب آرام کریں، میں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت سی باتیں معلوم ہو گئی ہیں اور میں ان سب پر صبح تفصیلی بات کروں گا۔ داؤد نے بھی اسے روکا نہیں
اور یوں محسوس کیا گویا نظام اسے دھمکی دے گیا ہے۔ اس نے اپنے کرندوں کو دروازے کے قریب بلایا اور انہیں ہدایت کر دی کہ رات بھر جاگتے رہیں اور جو شخص بھی چوری چھپے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے اسے ہلاک کر دیا جائے۔ صبح نظام نے کرندوں سے کہا مالک کو جگا دیا جائے تاکہ میں ان سے چند ضروری باتیں کر لوں۔ جب داؤد کو جگایا گیا تو وہ بڑا بھیانک خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نظام نے غصے میں آ کر حملہ کر دیا ہے اور اس کے تینوں کرندے اسے نظام کے رحم و کرم پر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ خوف سے داؤد کی چیخ نکل گئی اور جب آنکھ کھلی تو تینوں کرندوں کو اپنے پاس کھڑے دیکھ کر خوف سے دریافت کیا نظام کہاں گیا؟ نظام اپنا نام سن کر سامنے پہنچ کر بولا میں حاضر ہوں۔ داؤد نے نیم ادہوشی میں حکم دیا نظام کو مارو، یہ جانے نہ پائے۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔